السلام علیکم۔ غلام باز صاحب کا افسانہ پردے کے اس پار کی گلیوں میں نئی تحریک نے جنم لیا۔ تحریک کا مقصد عورتوں کو آزادی، برابر کا حق دینا۔ جلسے ہوتے اور عورتیں تقریر کرتی، مردوں کے چہرے پر حیرت، پردے کے خلاف نعرے، آزادی کے ترانے، اخبار میں خبریں چھپتی، عوام تقسیم ہو گئے، کوئی ساتھ، کوئی مخالفت میں بات کرتا، بوڑھے چپ، نوجوان پرجوش، عورتیں کچھ سہمی کھاتی، کچھ پرجوش دکھتی۔ رفتہ رفتہ تحریک زور پکڑنے لگی۔ اسکولوں میں نئی باتیں عورتوں نے مرغے اتار دیے، سڑکوں میں بے خوف چلنے لگی، گھروں میں بحثیں ہونے لگیں، مائیں بیٹیوں سے خفا، باپوں کو بیٹیوں کا لہجہ بدلتا محسوس ہونے لگا۔ تحریک کی قائد اور باوقار خاتون مس سلمیٰ تھیں۔ عزم، حوصلہ، شعور، گفتگو میں تاثیر ہر دل کو بھا گئیں۔ ہر جلسے میں عورتوں کا ہجوم، نعرے، تالیاں، امید۔ پردہ عورت کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ جملہ ہر تقریر کا محور بن گیا تھا۔ مخالفوں نے کہا یہ مغربی سازش ہے، مشرقی اقدار ختم۔ مس سلمیٰ نے کہا تعلیم، عزت، کردار کی بات ایک دن اخبار میں چھپی۔ تحریک کامیابی کے قریب، گورنر نے بیان دیا ہم عورتوں کی آزادی کے حامی۔ جلوس نکلا، لڑکیاں بینرز اٹھائے، برابری ہمارا حق ہے۔ کچھ لوگ کنکر پھینکتے، کچھ گالیاں دیتے، پولیس خاموش۔ تحریک چلتی رہی۔ اسکولوں میں لڑکوں لڑکیوں کی تعداد برابر، عورتوں کو نوکری ملنے لگی، دفاتر میں کام بڑھا، سلمیٰ بی بی کی عزت بڑھ گئی۔ محفل کی مہمان خاص۔ ایک دن سرکاری اعلان آیا، پرانے پردے کے قانون ختم۔ خواتین نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹی، مخالف چپ، خاموش۔ وقت گزرتا گیا، نئی نسل بے فکری سے پروان چڑھی، مرد عورتوں کی زندگیاں برابر ہو گئی۔ مگر کچھ عجیب سا بدلاؤ آنے لگا۔ آہستہ آہستہ خاندانوں میں جھگڑے بڑھنے لگے، طلاق کی شرح میں اضافہ، بچوں کی تربیت میں کمی، اسکولوں میں بدتمیزی عام، لڑکیاں بے حد آزاد، مائیں پریشان، اساتذہ فکر مند، بازاروں میں لڑکے لڑکیاں بے خوف، نظریں بے باک، قہقہے، رات دیر تک گھروں سے باہر، واپسی کی پرواہ نہیں۔ مردوں نے کہنا شروع کیا یہ کیسی آزادی ہے۔ تحریک کے پرانے کارکن بھی اب سوچ میں پڑ گئے، کیا ہم نے جو چاہا وہی ہوا؟ کچھ اور ہوا۔ مس سلمیٰ اب بوڑھی ہو چکی تھی، خاموش، تنہا۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر جھانکا، سڑک پر شور، چیخ و پکار، چند لڑکے ایک لڑکی کو گھیرے ہوئے ہنس رہے تھے۔ لڑکی چپ، نظریں جھکانے، کپڑے بکھرے، بدن کانپتا۔ کوئی نہ بولا، کوئی نہ رکا، بس نظارے دیکھے۔ سلمیٰ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ کیا وہی آزادی ہے جس کا ہم نے خواب دیکھا؟ اس رات انہوں نے پرانے اخبارات نکالے، تقریریں پڑھیں، نعرے یاد آئے، ہمیں تعلیم دو، ہمیں آزادی دو۔ اب جو نسل تھی وہ ان نعروں کے مذاق تھی۔ تعلیم پرانی باتیں، اب تو زندگی سے لطف اٹھاؤ۔ بیوی نے خود سے پوچھا کہاں غلطی ہوئی؟ کیا عورت کو آزادی دی یا پردے کے پار دھکیلا؟ کیا پردہ صرف کپڑوں کا تھا یا کچھ اور بھی؟ عزت، شرم، حدود، کیا وہ سب بھی پردے میں تھے؟ ہم نے کپڑے کا پردہ ہٹایا، اخلاق کا بھی۔ آزادی دی مگر رہنمائی نہ دی، نتائج کیسے اچھے ہوتے؟ ہر طرف شور، بدتمیزی، شور و غل، خوف، نہ بیٹی محفوظ، نہ مائیں پرسکون، نہ باپ مطمئن۔ سلمیٰ بی بی نے ایک آخری تحریر لکھی، پردے کے اس پار جو کچھ ہے سب بہتر نہیں۔ آزادی اچھی ہے مگر تربیت شعور کے ساتھ۔ ہم نے نعرے لگائے مگر رہنمائی دینا بھول گئے۔ نتیجہ نئی نسل مگر بھٹکی ہوئی، نہ سمجھ۔ یہ نوٹ ان کی وفات کے بعد ان کے تکیے کے نیچے ملا، اخباروں نے چھاپا۔ تحریک نسواں کی بانی کا آخری پیغام لوگ پڑھے، کچھ روئے، کچھ ہنسے، کچھ چپ رہے، لیکن سچ یہ ہے کہ الفاظ ایک آئینہ تھے، جو بھی جھانکتا اپنا عکس دیکھتا اور سوچ میں پڑ جاتا۔ شاید پردے کے اس پار کچھ سوال آج بھی باقی ہیں۔